کہتے ہیں کہ ہارون الرشید کی دلی تمنا تھی کہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ اس سے ملاقات کریں، لیکن آپ کبھی بھی اس کے دربار میں تشریف نہ لے گئے۔ ایک دن یوں ہوا کہ ہارون الرشید اپنے محل کی چھت پر بیٹھا تھا کہ اس نے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو شاہی محل کے قریب سے گزرتے دیکھا۔ فوراً حکم دیا کہ حضرت بہلول دانا کو کمند ڈال کر محل کی چھت پر کھینچ لیا جائے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ ہارون الرشید کے سامنے پہنچے تو ہارون الرشید نے پوچھا، یہ فرمائیے کہ آپ اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچے؟ آپ نے فرمایا، جس طرح آپ تک پہنچا۔ ہارون الرشید نے کہا، میں سمجھا نہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر میں خود آپ تک پہنچنا چاہتا تو نہا دھو کر لباس فاخرہ پہن کر دربان کی منتیں کر کے محل کے اندر داخل ہوتا، پھر عرضی پیش کرتا، پھر گھنٹوں انتظار کرتا، پھر بھی ممکن تھا کہ آپ میری درخواست رد کر دیتے، لیکن جب آپ نے خود مجھے بلانا چاہا تو محض کچھ لمحوں میں ہی اپنے سامنے بلا لیا۔ اسی طرح جب اللہ کو اپنے بندے کی کوئی ادا پسند آتی ہے تو اسے لمحوں میں قرب کی وہ منزلیں طے کروا دی جاتی ہیں جو بڑے بڑے عابدوں کے لیے باعث رشک بن جاتی ہیں۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات خلیفہ ہارون الرشید سے ہوئی تو خلیفہ، جو آپ کو مجذوب اور دیوانہ سمجھتا تھا، نے ایک چھڑی اٹھا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دی اور مزاحاً کہا کہ بہلول، یہ چھڑی تمہیں دے رہا ہوں، جو شخص تمہیں اپنے سے زیادہ بیوقوف نظر آئے اسے دے دینا۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ چھڑی لے کر رکھ لی اور واپس چلے آئے۔ کچھ عرصہ کے بعد ہارون الرشید کو سخت بیماری لاحق ہو گئی۔ بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ طبیبوں نے جواب دے دیا تو ایک دن حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ کی عیادت کے لیے پہنچے اور سلام کے بعد پوچھا، کیا حال ہے؟ خلیفہ نے کہا، حال پوچھتے ہو بہلول، بڑا لمبا سفر درپیش ہے۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کہاں کا سفر؟ خلیفہ نے جواب دیا، آخرت کا۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے سادگی سے پوچھا، واپسی کب ہوگی؟ خلیفہ نے کہا، بہلول، تم بھی عجیب آدمی ہو، بالآخرت کے سفر سے بھی کوئی واپس آتا ہے؟ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے تعجب سے کہا، اچھا آپ واپس نہیں آئیں گے تو آپ نے کتنی حفاظتی دستے آگے روانہ کیے اور ساتھ ساتھ کون جائے گا؟ ہارون الرشید نے کہا، آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جایا کرتا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا اتنا لمبا سفر، کوئی معین و مددگار نہیں؟ پھر تو لیجئے۔ خلیفہ ہارون الرشید کی دی ہوئی چھڑی بغل سے نکال کر کہا، یہ امانت واپس ہے، مجھے آپ کے سوا کوئی انسان اپنے سے زیادہ بیوقوف نہیں مل سکا۔ آپ جب کبھی چھوٹے سفر پر بھی جاتے تھے تو ہفتوں پہلے اس کی تیاری ہوتی تھی، حفاظتی دستے آگے چلتے تھے، حشم و خدم کے ساتھ لشکر ساتھ ہوتے تھے۔ اتنے لمبے سفر کی جس میں واپسی بھی ناممکن ہے، آپ نے تیاری نہیں کی۔ میری نظر میں آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ چھڑی واپس دے کر حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے اور اس ملاقات کے بعد خلیفہ ہارون الرشید کی طبیعت